مولانا اسٹرالوجر حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد والے محمد۔ جیسے کہ آپ کا میرا تعارف ایک اسٹرالوجر کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل کنسلٹنٹ کا، ایک جیم تھراپسٹ کا، جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں گلیکسی میں، جو اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں، سٹارز کی جو موومنٹس ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اسی کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو ہمیں کس طرح سے ریمیڈائز کریں، اور اسی میں ہی ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مزاج پہ کس طرح سے اثر انداز جو ہے وہ ہوگی۔ 2 ویڈیوز میں آلریڈی آپ کو دے چکا، ایک زحل کی رجت، ایک جو ہے وہ مشتری کی رجت، اور اب جو ہے یہ زہرہ کی رجت۔ یہ اتفاق یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ تینوں رجتیں جو ہیں وہ بالترتیب ساتھ ساتھ ہی تھیں۔ 11 مئی کو زحل کی رجت تھی، اس کے بعد 13 مئی کو جو ہے یہ زہرہ کی رجت کا آغاز، اور 14 مئی کو جوپیٹر کی۔ یہ تینوں ہی بہت اہم سیارکان تھے۔ زحل اور مشتری دونوں بہت بڑے سیارکان ہماری گلیکسی کے سب سے بڑے جو سیارکان، وہ ہمارے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج بہت دیر رس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ٹائم جو ہے وہ رجت میں رہتے ہیں۔ زحل 140 دن، اور تقریباً مشتری جو ہے وہ 4 ماہ کے قریب جو ہے وہ رجت میں رہتا ہے۔ زہرہ اتنی دیر تو رجت میں رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ تیز رفتار سیارہ ہے، سو اس کے امپیکٹ بھی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور تیزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس رجت کا جو آغاز ہے وہ 13 مئی کو ہوگا، جبکہ زہرہ جو ہے برج جوزہ میں 21 درجے اور 50 دقیقے پہ ہوگا، یعنی تقریباً 22واں درجہ اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہوگا۔ اور پھر یہ 3 جون کو جو ہے وہ شمس کے ساتھ قران کرے گا، اور جو کہ زمین اس وقت جو ہے وہ انتہائی قریب ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جون جولائی کی گرمی بڑی مشہور ہے، تو کیا سن قریب ہوتا ہے، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شمس جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، زمین اپنے مدار میں گھومتے ہوئے شمس کے قریب ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، شمس جو ہے یعنی سورج وہ حرکت نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پہ اسٹینڈ بائی ہے، اور یہ سب اسی کی پاورز کی جو ہے اسی کی انرجیز کی وجہ سے موومنٹس ہے وہ چل رہی تھی۔ تو یہ قران ایسے وقت ہوگا، یعنی زہرہ جو ہے وہ شمس کے ساتھ اس وقت قران کرے گا جب زمین بھی بہت زیادہ قریب ہوگی، اور اس وقت اس کے اثرات سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئیں گے۔ 25 جون کو یہ رجت ختم ہوگی، جو کہ 5 درجے اور 20 دقیقہ برج جوزہ میں ہی جا کے ختم ہو جائے گی۔ یہ برج جوزہ میں ہی یہ رجت پذیر ہوگا، اور جیسے میں نے بتایا کہ 21-22 درجے سے یہ ریورس ہونا شروع ہوگا، اور 5 درجے اور 20 دقیقے پہ جا کے یہ اسٹینڈ بائی ہوگا، پھر دوبارہ یہ آئے گا۔ اب جب یہ یہاں سے آئے گا تو 28-29 جولائی کو ایگزیکٹلی برج جوزہ میں ہی اس کو جو ہے وہ اوج بھی ہوگا، جو کہ بہت اچھا ٹائم ہوگا۔ زہرہ 7 اگست کو جو ہے وہ برج جوزہ سے نکل کے پھر برج سرطان میں جو ہے انٹر ہو جائے گا، یعنی اوج کے بعد بہت تھوڑے سے دن ہوں گے جبکہ یہ برج جوزہ میں اپنے اوج کے قریب ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وینس کیا ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے جو ہے وینس جب جیمنائی میں آیا تھا تو ہی میں نے اس کی پوری پراپرٹیز اور 2 ویڈیوز میں نے آپ کو بنا کے تو اس کے اوپر دی تھی کہ تمام لوگوں کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے، وینس کی بیسک پراپرٹیز کیا ہیں، یہ ویڈیو میں کمپلیٹ وہاں پہ دے چکا۔ پھر بھی تھوڑا سا تعارف وینس کا اپنے نئے آنے والوں کے لیے میں کرواتا چلوں۔ وینس ہماری زندگی میں تعلقات اعمال کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بیوٹی کو شو کرتا ہے، آپ کی خوشی کو، آپ کے پلیجر کو، اس کو شو کرتا ہے، رومانس کو شو کرتا ہے، محبت کو، شادی کو، انگیجمنٹ کو، لوگوں کے ساتھ ہماری ملن ساری کو، ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہمارے گھر کی آرائش کی چیزیں، انٹیریئر ڈیکوریشن، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے ہم کمفرٹ لیتے ہیں، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا لیونگ روم ہے، آپ کی بہترین لگژری کوئی گاڑی ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ پہلے سے بہتر اور آرام دہ جو چیزیں یہ وینس ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وینس جو ہے وہ برج جوزہ میں جو ہے وہ جا کے اس کو ریٹروگریشن ہو رہی ہے۔ اب 2 چیزیں بڑی زبردست ہو گئی۔ ذائچہ فطرت میں جو ہے وہ برج جوزہ تیسرا برج ہے، جو کہ کمیونیکیشن کا ہے، ہمسائیگی کا ہے، بہن بھائی عزیز و اقارب کا ہے، جیسے آپ کے سماجی تعلقات کا ہے، یہی تحریر و تقریر کا ہے، آپ نے کس طرح بول رہے ہیں، کیسے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی تحریر کیسی ہوگی، اور یہی آپ کے سماجی تعلقات کے ساتھ ساتھ روابط کا ہے۔ خط و کتابت کا بھی یہی ہوتا ہے، کمیونیکیشن، ٹریول، نزدیکی اسی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا اور گلنا ملنا، آنا جانا، یہ سب اسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب برج جوزہ میں جو ہے جب اس کی کمیونیکیشن رجت ہوگی تو یہ آلریڈی انہی چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے، سو اس کی امپیکٹ ڈبل ہو جائے گی۔ جیسے ہمیں بینیفٹ جب یہ جرمنی میں آیا تھا تو ہمیں بینیفٹ بھی ڈبل ہوئے تھے،
بہت سارے فوائد ہمیں ملے، اور اب جب یہ ریورس ہوگا تو وہ تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا یہ ریورس کرتا چلے گا. لیکن موسٹ امپورٹنٹ، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی جو آپ کو سمجھایا، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سیاہ کی نیچر کیا ہے، اور ہمیں جو ہے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ امپیکٹ اس کے حاصل کر سکیں، یا جو اگر خدا نخواستہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس سے جو ہے وہ ہم بچ سکیں. برج جوزا اس ریجن سے، زورا کے اس ریجن سے 4 بروج سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ایک برج جوزا والے سب سے پہلے ان کے سینڈ میں، پھر برج سملا والے، اس کے علاوہ برج کوس والے اور برج غوث والے، کیونکہ ان میں تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنے کا عنصر بہت زیادہ ہے، یہ مطابقت پذیری بہت زیادہ ہے، یہ بہت جلد جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو آپ کو جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ یہ باقی بروج والوں کو جو ہے وہ نہیں کرے گا، ان کو بھی کرے گا، لیکن آپ کو کچھ زیادہ، آپ کا بہت زیادہ فوکس جو ہوگا وہ حقیقت پسندی کی طرف ہوگا، ریالٹی کی طرف ہوگا. یہ مادے سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، دنیاوی آسائشوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ سمجھ سکیں گے کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے، مادیت کے حوالے سے آپ کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ حقیقت پسندی کی طرف آئیں گے. اس کی وجہ سے آپ سمجھ سکیں گے کہ اس وقت آپ کی ذات میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاملات میں کیا تبدیلیاں ضروری ہیں، اور آپ اس کو بڑی جلدی جو ہے وہ آپ اڈاپٹ کر لیں. لیکن اسی ڈیوریشن میں ایک بہت جو ٹائٹ وقت آئے گا وہ ہوگا کہ سیارہ جو ہے نیپچون، اس کے ساتھ وینس جو ہے وہ تربیع بنائے گا. یہ ایک منفی نظر ہوتی ہے، اور یہ تربیع جو ہے وہ 20 مئی کو بنے گی. ویسے تو یہ پہلے بھی بنی ہے اور اس کے بعد بھی بنے گی، لیکن یہ اس وقت موسٹ امپورٹنٹ ہوگی. اس کے ساتھ سے آپ کو جو ایک عام فرد ہے وہ ذہنی دباؤ محسوس کرے گا، یعنی ٹینشن. مجھے آج بھی ایک کال تھی اسی طریقے سے، میں ابھی تک ان کو رپلائی نہیں کر سکا، لیکن پرابلم اسی طرح کی ہے کہ خام خواہ دل گھبرا رہا ہے بیٹھے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ لیک آف کانفیڈنس ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، خود اعتمادی کا جو ہے نا فقدان ہو رہا ہے. بنیاد اس کی یہی ہے. تو میں آپ کو اس یہ بھی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو بھی بتا دیں. وینس ہمیں پکچر کے دونوں رخ بتائے گا، دکھائے گا، اور ہمیں آپشن دے گا کہ ہمیں کیا سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے بہت بےحد احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ چوز کرنا ہے. میں نے جو بتایا برج جوزا، برج سمبلا، برج کوس اور برج غوث کو، یہاں پہ میں آپ سے اسپیشلی کہوں گا کہ آپ کو اپنی معاشرتی اقدار کو جو ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی. آپ نے اپنی معاشرتی اقدار کو جو ہے وہ کسی بھی طور جو ہے وہ ڈراپ نہیں کرنا، اور جو بھی پلاننگ آپ نے کی ہے، جو بھی اپنے معاملات میں، آپ نے اس کو جاری اور ساری رکھنا ہے. اس کے اوپر سختی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے. یہ آپ کو حقیقت اور تخیل میں جو ہے وہ فرق کرنا سکھائے گا، ایک عام فرد کو بھی. تمام بروج کی بات آپ کر رہا ہوں میں، اور حقیقت پسندی اور ہارڈ ورک سے آپ کو کام لینا پڑے گا. جیسے کہ سیٹرن بھی ہمیں جو ہے وہ اسی طرف لے کے جا رہا تھا. اب آپ نے کسی میریکل یعنی کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا کہ اچھا چلو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اچانک سے کچھ چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، آپ کو بائسر جو ہے وہ کرنا پڑے گا. زورا کی یہ جو رجت ہے وہ برج سور، برج اسد، برج اکرم اور برج دلو والوں کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ کافی ہارڈ ہوگی، کیونکہ یہ قدرے کم لچکدار رویہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اتنے ہی جو کہ یہ تبدیلی طرف لے کے جا رہا ہے، جب یہ ریئیکٹ کریں گے کہ ہمیں تبدیلی نہیں لینی، ہمارا رویہ اپنے اسٹرینتھ کو ہی برقرار رکھیں گے، تو پھر یہ آپ کو جو ہے وہ توڑنے کی طرف لے کے جائے گا. سو آپ کو تھوڑا سا لچک کا ذرا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. چونکہ آپ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے منصوبوں کو جو ہے وہ مستقل مزاجی سے لے کے چلتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی لچکدار رویے سے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا پاتھ چھوڑ دیں، آپ اپنا ٹریک چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا، جیسے سامنے سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہو تو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے اس کو راستہ دیتے ہیں، وہ بھی گزر جاتا ہے، آپ بھی گزر جاتے ہیں. راستہ نہیں آپ نے چھوڑنا، یعنی اپنی منزل کی طرف جو سفر ہے اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے بڑی زبردست کہ ہمیں اس ریجن میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہاں بالکل، ان پہ میں آپ کو چند ایک پوائنٹس جو ہے وہ دینے لگا ہوں. اس کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے، اور پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تمام زوڈک سائن کے اوپر اس کی ریجن کے ساتھ کیا ہوں گے، ایریز سے لے کے ٹورس تک. موسٹ امپورٹنٹ
آپ نے کیا کرنا ہے، سوری ایریز سے لے کے پاسز تک تمام جو زوڈک سائن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے نئے تعلقات کا آغاز نہیں کرنا. یہاں پہ بہت سارے لوگ لو افیئرس کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ میری زندگی میں آیا اور نکل گیا. یہ نہیں کرنا. اسی طرح جو آپ کے پرانے تعلقات ہیں ان میں چونکہ وینس کی ریٹروگریشن اس میں کھچاؤ تناؤ لکھے گی تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ماضی سے وابستہ لوگ اگر دوبارہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جوڑ رہے ہیں تو اس کو جوڑنا نہیں, کیونکہ وہ دوبارہ ٹوٹ جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے. وہ جو ریورس ہے اس نے اس کو واپس کیا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہے. جیسے ہی ریورس ختم ہو کے اسٹینڈ بائی ہوگا وہ پھر آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. سو ریکال نہیں کرنا. اسی طرح آپ کو اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہے. جذباتیت سے آپ نے گریز کرنی ہے. کاسمیٹک سرجری اس سے آپ نے جو ہے وہ کم از کم کرنا ہے. یعنی آپ نے کوئی اپنے باڈی میں اپنے چہرے میں کوئی بڑی تبدیلی کی طرف نہیں لے کے جانا. جو ظاہری آپ کی فزیک چل رہی ہے اسی طرح لے کے جائیں. اسی طرح اس ڈیوریشن میں کوشش کیجئے کہ اپنی ظاہری جو تبدیلی ہیں جو آپ کی وضع قطع ہے اس کو بھی تبدیل کرنے سے آپ نے گریز کرنی ہے. یہی وہ ڈیوریشن جب ہم سختی کے ساتھ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ شادی نہ کریں. اور اسی طرح یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت میں طلاق نہ دیں, کیونکہ اگر آپ اس وقت شادی کی طرف جائیں گے تو وہ دیر پر ثابت نہیں ہوگی, اور اگر آپ اس وقت طلاق کی طرف جائیں گے تو پھر بعد میں آپ کو کافی افسوس جو بننا پڑے گا. آپ کو امبیرسمنٹ ہوگی, آپ پچھتائیں گے کہ یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا. اب آتے ہیں اس کی ریمیڈیز کی طرف. تو میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں جو میں منتھلی اپنے رضا جواب والے چینل پہ دیتا ہوں, شیخ زمان رضا جواب والے چینل پہ دیتا ہوں, میں نے کئی بار بتایا زہرہ کا صدقہ کسی بھی سفید چیز کا دیجیے. آپ 6 کے ڈیجٹ کو جو ہے وہ مد نظر رکھیے. میں جو موسٹلی کرواتا ہوں وہ ہے آپ 6 کلو یا 600 گرام چینی حسب استطاعت یا اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی اگر آپ کسی بڑے سرکل میں تو صدقہ بھی بڑھا دیجیے, اگر کم چھوٹا سرکل ہے چھوٹا صدقہ دے دیجیے. تو یقیناً آپ کی افورڈیبلٹی بھی کم ہوگی, تو کم از کم یہ اتنا صدقہ کسی مستحق کو دے دیں یا درختوں کو جوڑے میں ڈال دیں, آپ کی بہتر ہوگا. اس کے علاوہ آپ کسی بھی سفید چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں. کسی ڈیزرونگ کو جمعے والے دن, یہ صدقہ آپ نے جمعے والے دن دینا ہے ہر جمعے کو. اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ 6 کلو دودھ دے کے دے سکتے ہیں, 6 گز کپڑا سفید دے کے دے سکتے ہیں. کوئی بھی وائٹ چیز, سفید چیز یہ ضروری ہے, دن جمعہ یہ ضروری ہے. تو آپ یہ صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے علاوہ اس میں اسنا میں اس کے 2 اس میں اعظم ہیں, یا کافی یا غنی. تو اس کے اعداد نکال لیجئے. میں کوشش کروں گا ویڈیو میں ہی آپ کو جو ہے وہ اعداد نکلے ہوئے مل جائے, یا کافی یا غنی کو ٹوٹل اعداد کتنے یا کم از کم آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو فوکس کر لیجیے گا. دعائے رد نصرت سے آپ کا ونس مور ٹائم میرے رضا جاوا والے چینل کے اوپر آڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے. آپ وہاں سے دیکھ کے ویڈیو پہ ہے, بلکہ آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں, اس کو یاد کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. پرننسیشن جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, اور اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کو اگر آپ اپنا معمول رکھیں تو پھر ذہن رکھیے کہ کوئی بھی سیارے کی نیگیٹیوٹی آپ کو نہیں چھو سکے گی. ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ اپنے لیے کر سکیں. زہرہ کے جو سٹونز ہیں اس میں سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ ڈائمنڈ آتا ہے, لیکن بندہ چونکہ ڈائمنڈ افورڈ نہیں کرتا, سو میں اس لیے کہوں گا اس کے الٹرنیٹ پہ آپ سفید پکھراٹ پہن سکتے ہیں, اس کو وائٹ سفائر کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اوپل پہن سکتے ہیں, وائٹ اوپل, واٹر اوپل پہننے بہت اچھا ہے. یا وائٹ اوپل جتنے بھی اس کی کیٹیگریز آتی ہیں, چاہے وہ آسٹریلین ہے, ایتھوپیا کا ہے, افریقہ, جو بھی آپ پہننا چاہیں وہ آپ جو ہے پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ در نجف, یہ بھی آپ کو اس میں تھوڑا سا بینیفٹ جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. سو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں. جیم اسٹون کے لیے ہماری ویب سائٹ javagems.com آپ کے لیے ہمیشہ کھلی ہوتی ہے. آپ کوالٹی جیم اسٹونز گھر بیٹھے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ ڈیلیوریز جو ہے وہ دی جائے. امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ویڈیو آئے گی تو آپ کے پاس ایک آفر بھی آ چکی ہوگی. اس وقت فلیٹ ہمارے آفر چل رہی ہے 10% آف کی. اویل کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, اور زیادہ بینیفٹس ان لوگوں کو ملتے ہیں جو کہ ہماری ہماری ویب سائٹ کے جو سبسکرائبر ہیں ان کو ایکسٹرا بینیفٹس جو ہے وہ ملتے چلے جاتے ہیں. جو چھوٹی پروموشن بھی چلتی ہیں وہ بھی ان تک جو ہے وہ پہنچتی چلی جاتی ہیں. امید کرتا ہوں
اس ویڈیو سے آپ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے، اور پروردگار سے دعا کروں کہ آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ حضرت کے محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، اور ان کے حق کے صدقے پروردگار ہر مشکل سے آپ کو جو ہے محفوظ رکھے۔ بالکل اینڈ پہ کہوں گا، چینل پہ اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کیجیے گا، بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا تاکہ بار بار آپ کو تمام ویڈیوز مل سکے، اور یہ ویڈیوز اپنے یہ چینل اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بھولیے گا۔ اس طرح ہم سب لوگ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرے کو تشکیل دے سکیں گے تاکہ اس کی نیگیٹیوٹی سے جو ہے ہم بچ سکیں۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔